آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ کے دل کی گہرائی میں اتر گیا اور اس کی تاثیر ظاہر ہو گئی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ سمجھ جاؤ گے کہ شیطان ابن آدم کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے، اور اس حقیقی مولا اور رب سے کس طرح انسان کو دور کر کے کار ذلت اور گمراہی کے بیابانوں میں چھوڑ آتا ہے۔ آج ایک ایسا واقعہ میں لے کر آیا ہوں جو آپ کا دل دہلا دے گا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی نفاست ہوئی یا لطافت ہوئی تو آپ پر ضرور اس کا اثر ہوگا۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں درج کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہے جس کا نام پارسیسا تھا۔ انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار اور اپنے آپ کو گناہوں سے ہر وقت بچا کے رکھتا، اور ہر وقت اپنے محبوب، اپنے خالق کو راضی کرنے میں لگا رہتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسے شیطان کو سجدہ کرنا پڑا۔ باقاعدہ شیطان کو اس نے سجدہ کیا، اس کے سامنے اس نے سر جھکایا، bent down on knees and then put his head on the ground even and accept the Satan as a lord from his heart۔ کس اچانک کوئی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ خطوات الشیاطین کا لفظ، خطوات الشیطان کا لفظ جو استعمال قرآن مجید نے کیا ہے کہ اس کے قدموں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب واقعہ شروع کرتے ہیں، کس طرح سے وہ قدم بقدم گناہ کی طرف شیطان انسان کو لے کر جاتا ہے۔ وہ عابد جب اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا تو 3 بھائی اس کے پاس آئے۔ وہ جہاد پر یا کسی بہت ہی ضروری کام پر جا رہے تھے۔ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، اور اس بہن کو پارسیسا کے حوالے کیا کہ ہم آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اور پارسیسا کو کہا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کرنا کیونکہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، اور آپ انتہائی پاک صاف اور پاک دامن انسان ہے۔ تو پارسیسا نے بھی وہ ایکسیپٹ کیا، اور اسے پردے میں رہ کر کھانا روز پہنچاتا تھا۔ اسے باہر سے ہی پوچھتا تھا، بہن آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا آپ کو کچھ چاہیے، اور دروازے کے باہر سے ہی اسے سب کچھ مہیا کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے کانوں میں اپنے منتر پھونکنے شروع کیے اور اسے وسوسے دلائے کہ دیکھو اس کے ہاتھ کتنے نرم و ملائم ہیں، تم نے دیکھے ہیں، ہاؤ کیوٹ اینڈ ہاؤ بیوٹیفل دے آر۔ اور اگر وہ اس کا چہرہ کس قدر بیوٹیفل اور کیوٹ ہوگا، اور وہ کیسی دکھتی ہوگی، ہاؤ پریٹی شی واز، گو فارورڈ اینڈ go behind and see her. She was not, and she is not less pretty even than an Angeli or a Barbie. Go ahead. بات کرو، ہمت جٹاؤ، تم کیسے مرد ہو، تم بات بھی نہیں اتنا تو چلتا ہے۔ ایسی جب باتیں آئیں تو وہ ایک دن اس نے ناک کیا اور سیدھا ہی اندر چلا گیا، اور نگاہیں اٹھائیں اور اسے دیکھا اور فریفتہ ہوا۔ لیکن پھر وہ کسی نہ کسی طرح باہر آیا اور پھر ساری رات گزار دی۔ اور شیطان، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو ساری رات وسوسوں میں رہا، کسی طرح جاؤں اسے باتیں کروں، باتیں تو ہو ہی سکتی ہیں، تو یا پردے میں رہ کر یا کسی بھی طرح وہ گیا اور اگلے دن اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، اور زیادہ کہ کچھ چاہیے یا اب جھجک تو نہیں رہی اور ایسی باتیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ شیطان خطوات الشیطان کے اوپر چلا، قدموں پر شیطان کے، اپنے کھلے دشمن کے، اپنے حقیقی مالک کو بھول کر اپنے جو دل میں وسوسوں پر چلا، اور الہاموں کو جب جھٹکتا گیا تو دل پر سیاہی جمتی گئی۔ اب وہ اندھا ہونا شروع ہوا اور گیا، فزیکل ریلیشن قائم ہوا، باقاعدہ زنا کیا اس نے اس لڑکی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آفٹر سم منتھس ہی نو دیٹ دی گرل از ناؤ پریگننٹ، کہ اب وہ حاملہ ہو چکی ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ تو اب اس نے سوچا کہ بس اب لوگوں میں میری ریپوٹیشن، میری سیلف اسٹیم جو ہے یہ اب ڈسٹرائے ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یہ تو انتہائی منافق تھا، اور اندر سے کچھ باہر سے کچھ تھا، اور اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری، ہم اس کے پاس دعائیں کروانے آتے تھے، یہ تو انتہائی شیطان انسان تھا۔ تو اس لیے اس نے اب سوچا کہ کچھ کرنا ہوگا، وہی جو شیطان نے قابیل سے کروایا تھا حابیل کے لیے کہ مار دو بھائی کو، مار دو، آخر مروا ہی دیا۔
خطوات الشیطان، قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں اس کا ذکر ہے. وہی اس نے بارسیسا کے ساتھ کیا کہ ختم کر دو اسے. بچہ بھی گیا، عورت بھی گئی. اس نے ویسے ہی کیا، قتل کر دیا اور دفنا دیا. اور اس کے بعد جب اس کے بھائی آئے تو کہا مجھے نہیں پتہ کہ وہ ایک رات کہاں گئی تھی، اور چلی گئی. اس کے کوئی ریلیشنز تھے، کوئی عجیب سی اس کے دوست بن چکے تھے، اور ان کے ساتھ وہ میسیجز اور چیٹنگ، اور روز اسے وہ لے کر جاتے تھے، آتے تھے، پتہ نہیں کیا کہاں ایک دن گئی اور نہیں آئی، اس طرح کی باتیں. لیکن بھائیوں نے اعتبار کر لیا کہ ہی از بارسیسا، یہ تو بارسیسا ہے، اس کی بھلا کیسے کوئی جھوٹ یہ بول ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا گناہ. تو وہ چپ کر گئے. لیکن اب شیطان اتنا مکار اور ذلیل ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ رات کو خواب میں آیا بھائیوں کے اور بتایا کہ اس نے تمہاری بہن کو اس طرح سے قتل کیا اور فلاں جگہ میں دفنایا ہے. تو بھائیوں نے گئے، اور وہاں پہ جب انہوں نے زمین کھودی تو they find there that she is actually buried under the ground، کہ وہ سچ میں وہاں پہ موجود ہے. جو شیطان نے انہیں خواب دکھایا تھا وہ بالکل ہو بہو ویسے ہی ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کا قتل کرنے والا بارسیسا ہے تو مقدمہ چلا، وہ کورٹ میں گئے. جب کورٹ کا فیصلہ جو تھا بارسیسا کے خلاف آیا تو اب اسے پتہ تھا اب ساری دنیا میں یہ نیوز جو ہے وہ وائرس کی طرح سپریڈ کرے گی. تو اب اس کا دردناک جو ہے دنیا میں اس کا اوپر وبال آنے والا ہے. تو اسی لیے اب اس نے کہا کہ بچنے کا کوئی رستہ نہیں، اب میں کیا کروں. جب شیطان نے اسے آخری نہج پہ، خطوات الشیطان کے آخری منزل اب آئی، اب نے اس کا ایمان تک لوٹ لیا، اس کے سامنے اصلی صورت میں آیا اور اسے کہا کہ اب اگر تم نے بچنا ہے، اب آخری کنارے پر کھڑے ہو تو کم اینڈ بو ڈاؤن بیفور می، مجھے سجدہ کر دو، میرے سامنے اپنا سر جھکا دو تو میں تمہیں بچا لوں گا. تو اب بیچارہ تھکا ہارا اور روتا ہوا کہ اب میں کیا کروں، کسے دیکھوں. تب بھی اس نے رب کو نہیں دیکھا، اور وہیں شیطان کو اس نے سجدہ کیا اور گڑ گڑایا باقاعدہ کہ تم مجھے بچا لو، میں تمہارے ہی کہنے پر یہاں تک آیا ہوں. تو شیطان نے کہا اِنَّا اَخَافُ رَبُّ العالمین، کہ میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں، میرا کام جو تھا یہاں تک تھا، پورا ہوا. میں نے بس تمہیں دعوت دی تھی، تم خود آئے اور تم نے سب کچھ کیا، میں نے یہی کروانا تھا. اب میں گیا اور وہاں سے ہوا کی طرح اڑا شیطان اور غائب ہوا. یہ واقعہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لگ بھگ صفحہ نمبر 67 میں جو درج کیا ہے. تو انتہائی اس واقعے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح قدم بہ قدم، سٹیپ بائی سٹیپ ہمارا ایمان لوٹتا ہے شیطان. وہ اچانک کسی کو بڑے گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتا، چھوٹا ڈاکو اور پھر میڈیم ڈاکو اور پھر ہمارے آج کے حکمرانوں کی طرح بڑے ڈاکو کی سٹیج تک ہمیں لے کر جاتا ہے، اور پھر قتل تک کا گناہ ہمیں بڑا نہیں لگتا. ایون ہم ملحد ہو چکے ہوتے ہیں. ایتھیسٹک ایکسٹریمزم جو پاکستان میں پھیل رہا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. اور میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے جو واویلے پھیل رہے ہیں وہ خطوات الشیطان اور ایک ماروی سرمد لائک ایجنسی اینڈ اے بلڈی شٹ وومن آن دی ارتھ بھی یہ صرف لاہوتی دنیا کا وعدہ جو بھلا کر یہاں تک پہنچی ہے، یہ بھی ابلیس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اس نے. اور ایک دن جب چھوڑے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے رب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. ہوا میں جلا کر دیکھنا ہے